قبرستان جانا ہو یا مزارات اولیاء جانا ہو، الحمدللہ اس کے آداب لکھے کتابوں میں، بڑی اچھی بات ہے۔ قبرستان جائیں، شہدائے احد پر میرے آقا کرم فرماتے تھے، اہل بقیع کی مزارات پر کرم فرماتے تھے، تو سنت کی نیت سے جائیں، مزارات پر بھی جائیں، لیکن اس کے آداب ہیں۔ یہاں میں اس بات کو کلیئر کر دوں کہ یقیناً ہم خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ کچھ ایسے عناصر ہیں کہ جو شریعت کو نہیں جانتے اور مزارات اولیاء پر بڑی، جس کو آپ کہیں کہ بدعتیں ہیں، بڑے ناجائز کام ہو رہے ہیں، ہم خود اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں۔ الحمدللہ نہ صرف ہم بلکہ ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان نے اپنے فتاویٰ کے اندر بڑی زبردست باقاعدہ اس کا رد کیا ہے۔ صاحب بحری شریعت لکھتے ہیں کہ تعظیم کی نیت سے قبر کا طواف کرنا حرام ہے۔ تو جو لوگ اب جہالت کی بنا پر کرتے ہیں وہ سنیں، خدا را سنیں، قبر کا طواف نہیں کر سکتے، یہ طواف کرنا حرام ہے، اور کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کو سمجھانا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کو دیکھ کر مزارات کو ہی برا بھلا کہنا یا مزارات کی حاضری کو ہی برا کہہ دینا، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ ایک اور بات سن لیجئے، قبر کو سجدہ تعظیمی کرنا حرام ہے، اور اگر عبادت کی نیت سے ہو تو کفر ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا۔ تو سجدہ تعظیمی بھی یعنی عزت کی نیت سے بھی سجدہ نہیں کر سکتے۔ تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں بالکل غلط کرتے ہیں۔ الحمدللہ میں آپ کو یہاں بتاؤں کہ دعوت اسلامی صرف برائی کو، جس کو کہتے ہیں نا، ہائی لائٹ نہیں کرتی ہے، اس برائی کا علاج بھی بیان کرتی ہے۔ الحمدللہ ان تمام امور کو، جو غلط چیزیں ہو رہی ہیں مزارات پر، عورتوں کا جانا، بالکل اعلیٰ حضرت نے اس سے منع فرمایا۔ تو اسلامی بہنیں بالخصوص اپنے قبرستان نہیں جانا، اور آپ نے مزارات اولیاء پر بھی حاضری کے لیے آپ نہیں جا سکتی۔ ہاں، نبی پاک علیہ السلام کے روضے پر اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، وہاں اسلامی بہنوں کو اجازت ہے حاضری کی، باقی کسی مزار پر حاضری کی عورت کو اجازت نہیں۔ آپ گھر میں بیٹھ کر دعا کر لیجئے۔ تو ان تمام چیزوں کو دعوت اسلامی والے ایک بڑے اچھے انداز میں ایڈریس کرتے ہیں۔ ہم نے اپنی ایک مجلس بنا لی ہے، مجلس مزارات اولیاء۔ یہ مجلس مزارات اولیاء ہم کرتے کیا ہیں کہ یہ مجلس کے اسلام بھائی عرس جب بھی ہوتا ہے اور اس کے دوران بھی، اس درمیان بھی یہ مزارات اولیاء پر جاتے ہیں اور آنے والوں کو طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ نے کس طرح جانا ہے، حاضری بادب طریقے سے کس طرح دینی ہے، پڑھنا کیا ہے، کس طرح دعا مانگنی ہے، کیا بے ادبی نہیں کرنی ہے۔ اب ایک اور جو گڑبڑ کر لیتے ہیں ہمارے شب برات میں بھی ہوتی ہے اور مزارات پر بھی، کہ قبر کے اوپر چراغ جلایا، قبر کے اوپر موم بتی لگائی۔ یاد رکھیں یہ ناجائز ہے۔ قبر کے اوپر آگ رکھنا، اگر بتی یہ جو بھی ہے موم بتی چراغ، یہ منع ہے۔ البتہ علماء اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ آنے والوں کے لیے اگر روشنی کا سامان ہو جائے یا آنے والوں کے لیے خوشبو کا سامان ہو جائے، اگر اس لیے قبر سے ہٹ کر، عین قبر کے اوپر نہیں، قبر سے ہٹ کر اگر یہ موم بتی وغیرہ یا اگربتی وغیرہ جلائی جائے تو اس کی اجازت ہے۔ تو دیکھیں ہم خود ہی بیان کر رہے ہیں کہ جو چیزیں غلط ہیں وہ غلط ہیں۔ علی امیر سنت فرماتے ہیں نا، اگر ناک پر مکھی بیٹھی ہے تو مکھی کو ہٹایا جائے گا، ناک کو نہیں کاٹا جائے گا۔ شادیوں میں اگر خرافات ہے تو شادی بننے کی جائے خرافات ہٹائی جائیں گے۔ مزارات اولیاء پر جو چیزیں غلط ہیں، آپ کے سر میں درد ہے تو آپ سر تو نہیں پھوڑ دیں گے، آپ ٹیبلٹ لے کے سر کا درد دور کریں گے۔ گھر میں بدبو ہوگی تو گھر سے باہر نہیں نکلیں گے، آپ بدبو کو دور کریں گے۔ تو انشاءاللہ ہم سب مل کر، آئیے جن کو بھی یہ پرابلم ہے، جو مزارات اولیاء پر غلط چیزیں ہو رہی ہیں، ہمارا ساتھ دیجیے، ہم مل کر انشاءاللہ اچھے انداز میں، لڑ جھگڑ کے نہیں، پیارے انداز میں ان بیچاروں کو سمجھائیں گے کہ یہ انداز نہیں ہے، اور ہم مزارات اولیاء سے فیضان بھی حاصل کریں گے۔ جیسے پیارے آقا علیہ السلام خود تشریف لے جاتے اور مزارات اولیاء پر جانا، سبحان اللہ، پیارے آقا علیہ السلام شہدائے احد کی مبارک قبروں کو تشریف لے جاتے اور ان کے لیے دعا فرماتے، یعنی یہ گویا سنت ہے۔ اچھی نیتوں سے